آپ پڑھنا شروع کر دیجئے. جو باہر جا رہے ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں. الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. حضرت شاہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے. بس چند منٹوں کے بعد دعا ہو رہی ہے. لمبا چوڑا کوئی پروگرام نہیں ہے. طلبہ کا پروگرام مکمل، علماء کے تمام بیان موقوف کر دیے گئے. صرف حضرت شاہ صاحب دعا کرائیں گے ماشاءاللہ. بس مجھے ایک حدیث پاک مجھے آپ کو سنانی ہے اور بس دعا ہو رہی ہے. حضرت معاذ جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس دعا ہو رہی ہے آپ بیٹھ جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل کیا، البس والدہ تاج یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے سر پر تاج رکھا جائے، اس کے والدین کے سر پر تاج رکھا جائے گا. اور یہ حافظ جو تین یہاں بیٹھے ہیں، حافظ محمد ریحان قطب پور، حافظ عبد الرحمن یہ سوجڑو اور حافظ ابو ذر، یہ بچے جو یہاں بیٹھے ہیں، ان کا اعزاز و اکرام آپ حضرات نے کیا اور کر رہے ہیں. اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے حفظ قرآن اور ان کے عمل کی برکت سے کل اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کو تاج پہنائیں گے. تو آج بھی ان کا حق بنتا ہے کہ جس بچے کے والد یہاں موجود ہوں وہ جلدی سے 1 منٹ میں اسٹیج پر آ جائیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا تاج قیامت کے دن پہنایا جائے گا کہ اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوگی. اور یہ سورج کی روشنی اس وقت میں جب کہ اسے کسی گھر میں قید کر دیا جائے. دنیا کو سورج منور کرتا ہے، اگر اسے گھر میں ایک مکان میں قید کر دیا جائے تو اس مکان اور اس کمرے میں جتنی زیادہ روشنی ہو سکتی ہے اس سے کہیں زیادہ روشنی میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی اس سے کہیں زیادہ روشن تاج حافظ قرآن کے والد اور والدہ کو پہنائیں گے. بس حافظ محمد ریحان کے والد صاحب کہاں ہیں بھائی؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. آئے ہیں قطب پور والے؟ ماشاءاللہ آ جاؤ. رشتہ دار ہیں تو ویسے بھی آ جاؤ. اور یہ سوجڑو والے کہاں ہیں بھائی؟ سوجڑو والے حافظ عبد الرحمن کے والد صاحب ہیں، موجود ہیں؟ ادھر یہیں آ جاؤ، بس یہاں سامنے جگہ خالی ہے. اچھا ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، میرے بڑے حضرت شاہ صاحب موجود ہیں، بس چھوٹی سی بات. اللہ تبارک و تعالی اتنا اعزاز و اکرام ان کا کرے گا، والدین کا کرے گا. اور ایک آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم خیال کر لو، اب تم سمجھ لو کہ حافظ قرآن کا مقام کتنا اونچا ہوگا کہ ان کے والدین کو ایسا اعزاز اللہ تعالیٰ دیں گے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایسے 10 آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن، یہ حافظ قرآن جو بیٹھے ہیں کل قیامت کے دن اللہ انہیں ایک پیکیج دیں گے. وہ پیکیج کیا ہوگا کہ ان کے گھر والوں میں سے، ان کے خاندان والوں میں سے 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے. اس میں ماما بھی ہو سکتے ہیں، خالو بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ بھی ہیں جلدی یہاں جائیں. ماموں، خالو اور جو بہنوئی، پھوپا جو یہاں ہیں، بھائی ہیں، وہ بھی ادھر آ جائیں اور بتائیں حافظ قرآن آپ کو مدرسے نے دیا ہے، حضرت قاری صاحب نے دیا ہے، اس کی خوشی میں آپ جامعہ کو کیا تعاون کر رہے ہیں جلدی بتا دیں. حضرت شاہ صاحب اتنی بڑی شخصیت پر سمجھئے آپ کا جلسہ قبول ہو گیا. جس جلسے کے روح رواں اور سرپرست اعلیٰ حضرت ہوں تو انشاءاللہ اس کی کامیابی کی ضمانت میں ایک حقیر فقیر بندہ آپ سے عرض کرتا ہے کہ اس کی کامیابی کی ضمانت ہو گئی اور انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول. بتائیں قطب پور والے جلدی بھائی، حافظ ریحان کے والد صاحب بتائیں جلدی کیا تعاون کر رہے ہیں، دے دیں جلدی. بھائی ہم تو 11,000 لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں وہ کیسے حساب سے آئے ہوں گے، اب ان سے لے لو، جلدی بھی دے لو. کچھ کہا نہیں، کچھ بتایا نہیں، میں نے خطبہ نہیں پڑھا، میں نے صرف حدیث کا مفہوم کیا ہے. ماشاءاللہ پورے خاندان میں ایک حافظ بنا ہے اور انہوں نے تو جیب خالی کر دی، جو کچھ تھا دے دیا، کاغذ بچایا ہے جی. اچھا یہ چاچاؤں نے دیے اور یہ آپ نے دیے، یہ کتنے؟ 5 ہیں ماشاءاللہ. پورے اس میں ایک حافظ بنا ہے. ہماری تمنا 11,000 کی تھی. اور یہ ایسا نہیں، یہ تو ایسی دولت ہے، یہ ایسی دولت ہے کہ آج تک اس
دولت کی کوئی دولت مقابلہ نہ کر سکی. ماسٹر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، جنازے کی نماز سے شاید دور رہ جائے، اور حافظ بنے گا. آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد بھی انشاءاللہ جب بھی ہاتھ اٹھیں گے تو آپ کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یہ پڑھے گا، دعا کرے گا. تو دیکھ لو اس جامعہ نے محنت کی، استادوں نے محنت کی. تو بتا دو اگر یہ 11 ہوزائیں 6 بعد میں دے دیو، رمضان میں دے دیو. اب تو ہم یہ نہیں کہتے کہ نقدی ہوں گے، یہ سارے نئے نئے نوٹ نکال کر رہے ہیں، مظفر نگر سے ہی نکالے. بہت ماشاءاللہ. کیا نام بھائی؟ ماشاءاللہ چودھری ایوب صاحب، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے، خیر و برکت کے فیصلے فرما دے. ماشاءاللہ اتنی بڑی شخصیت یہاں بیٹھی ہوئی ہے. تو میں تو یہاں کھڑا ہو کر بات کر رہا تھا، حضرت کا حکم 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، تو میں بیٹھ گیا ہوں. جلدی جلدی دے دیجئے، دعا ہونے والی ہے. بس نہ جلسہ آگے چلے گا نہ کوئی پروگرام ہوگا. ماشاءاللہ. ہاں جی ہاں چودھری صاحب ہے نا، الگ الگ انٹی میں لگا رکھے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. جیب خالی کر دے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کی جیبوں کو بھر دے. سب کہہ دو یہ ہو گئے 10,000. 10 ہو گئے جی، اور میں نے کہا تھا 11,000. دیکھ لو کوئی سی اور جیب میں ہو تو 11 پورے کر دو. آ جاؤ بھائی دوسرے چودھری صاحب، کیا نام ہے ان کا؟ بھائی چودھری نعیم صاحب، وہ بھی آ جائیں جلدی. دیکھ لو کوئی کہیں اور پڑے ہوں. یوں کہہ رہے جی بس یہی تھے میرے پہ، تو 5,000 بچانا چاہ رہا تھا صبح ناشتے کے لیے مہمانوں کے، وہ بھی تار لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ہمارے حضرت شاہ صاحب موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں اور ان کی توجہات آپ کو اور ہم کو نصیب فرما دے. ماشاءاللہ. آ جائیں چودھری نعیم صاحب. اچھا یہ 3 نوٹ آئے نہ، یہ پتہ ماموں نے دیے، چچا نے 2 نوٹ دیے ہیں، اور باقی ماموں، خالو اور نانا اور پھوپا جو بیٹھے ہیں اور پھوپیاں بیٹھی ہیں، وہ بھی خوشی کے ساتھ جلدی تعاون کر دیں. ماشاءاللہ. آگے بھائی چودھری نعیم صاحب بھی آ گئے، اور ایک بچہ ابو ذر ہے، اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے بھی ان بچوں کو بھی نیک عالم بنا دے. دیکھو جی بند لفافہ ہے، یہ بند لفافہ ہے، اور بند میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن چودھری صاحب بات تو کھلے کی ہو رہی ہے، ایسے بند کو کھول دو. دیکھ لو اس میں مجھے کم سا لگ رہا کچھ، یہ روپائی دکھائی دے رہا. آج تم نے اس لفافے کو کھول دیا، اللہ تمہاری قسمت کے تالے کھول دیں گے انشاءاللہ. مال و دولت سے تمہیں بھر دیں گے. ماشاءاللہ. دیکھو یہ پیسے تو ہیں ٹھیک ٹھاک سے اس میں حضرت محتم صاحب، لیکن مجھے 3 یا 4,000 لگ رہے. دیکھو کتنے. لو جی ماشاءاللہ. لو جی کتنے ہو گئے جی؟ اب 5,000 ہو گئے جی. اللہ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے. انشاءاللہ 6 رمضان میں دے دیں گے. گھبراؤ نہ، تم یوں نہ سوچو 1 سے 11 لے لیے، 10 لے لیے اور انہیں یوں چھوڑ دے. انشاءاللہ رمضان میں دے دیں گے. اچھا اور کوئی رہ رہا ہے بھائی؟ وہ ہمارے حضرت علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھینس کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو جی مٹھی بھر دی. ان کے بھائیوں نے سب نے، چچا وغیرہ نے مل کر یہ مٹھا بھر کے دے دیا. جتنے دے اللہ ان کا 70 گنا انہیں آخرت میں اور 10 گنا یہاں عطا فرما دے. سب کہہ دو اللہ ان تینوں بچوں کو نیک عالم بنا دے. ماشاءاللہ. بھائی کام ہو گیا. حضرت علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے، میں بہت چھوٹا سا تھا، بچپن تھا، تو فرماتے تھے بھائی چندہ ہو گیا. یہ کو جی ہو گیا. یہ کو بھائی دودھ نکالنے کے بعد جی لو بھائی حضرت تشریف لا رہے ہیں اور بس دعا ہو رہی ہے.